نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ سورہ نحل کی تفسیر جاری ہے۔ آج ہم سورہ نحل کے رکوع نمبر 9 اور 10 کی تفسیر سماعت کریں گے، جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا ذکر کیا ہے۔ ان رکوعات میں یہ بات واضح کی گئی ہے کہ اللہ کی ہدایت صرف ایک فرد تک نہیں بلکہ تمام انسانوں تک پہنچانے کی ذمہ داری ہم پر ہے۔ رکوع نمبر 9 کی پہلی آیت مبارکہ، آیت نمبر 66 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور بے شک تمہارے لیے مویشیوں میں غور و فکر کی باتیں ہیں، وہ یہ کہ ہم تمہیں ان کے پیٹوں سے گوبر اور خون کے درمیان سے خالص دودھ نکال کر پلاتے ہیں جو پینے والے کے گلے سے آسانی سے اترنے والا ہے۔ فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت و قدرت کی نشانیاں ہر چیز میں موجود ہیں، حتیٰ کہ اگر تم اپنے مویشیوں میں بھی غور و فکر کرو نا تو تمہیں غور و فکر کرنے کی بہت سی باتیں مل جائیں گی، اور اللہ تعالیٰ کی حکمت کے عجائب اور اس کی قدرت کے کمال پر تمہیں آگاہی حاصل ہو جائے گی۔ تم غور کرو کہ ہم تمہیں ان جانوروں کے پیٹوں سے گوبر اور خون کے درمیان سے خالص دودھ نکال کر پلاتے ہیں جو پینے والے کے گلے سے بآسانی نکل آتا ہے، جس میں کسی چیز کی آمیزش کا کوئی شائبہ ہی نہیں ہوتا۔ حالانکہ حیوان کے جسم میں غذا کا ایک ہی مقام ہے جہاں چارہ، گھاس، بھوسا وغیرہ پہنچتا ہے، اور دودھ، خون، گوبر سب اسی غذا سے پیدا ہوتے ہیں، اور ان میں سے ایک دوسرے سے ملنے نہیں پاتا۔ دودھ میں نہ خون کی رنگت کا شائبہ ہوتا ہے نہ گوبر کی بو کا، نہایت صاف اور لطیف برآمد ہوتا ہے۔ اس سے اللہ تعالیٰ کی حکمت کی عجیب کاریگری کا اظہار ہے۔ پھر اگلی آیت مبارکہ میں فرمایا، اور کھجور اور انگور کے پھلوں میں سے کوئی پھل وہ ہے کہ اس سے تم نبیذ اور اچھا رزق بناتے ہو، بے شک اس میں عقل مند لوگوں کے لیے نشانی ہے۔ اس آیت میں رزق الہی کے کچھ دوسرے خزانوں کا بیان کیا گیا جنہیں ان کی اصل حالت میں بھی استعمال کیا جاتا ہے اور انسانی محنت کے بعد والی حالت میں بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ فرمایا کہ اے لوگو، تم جو کھجور اور انگور کے بعض پھلوں کے رس سے نبیذ بنا کر پیتے ہو اور اچھا رزق یعنی چھہارے، کشمش، سرکہ اور منقہ بناتے ہو، اس میں بھی تمہارے لیے غور و فکر کا مقام ہے کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بندوں پر عظیم نعمت ہے، اور یہی اللہ کریم کی عظمت و شان تخلیق کی بھی دلیل ہے کہ وہی تمام چیزوں کا خالق ہے اور وہی ہر کام کی تدبیر فرمانے والا ہے۔ اگلی آیت مبارکہ، آیت نمبر 68 اور 69 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور تمہارے رب نے شہد کی مکھی کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ پہاڑوں میں اور درختوں میں اور چھتوں میں گھر بناؤ، پھر ہر قسم کے پھلوں سے کھاؤ اور اپنے رب کے بنائے ہوئے نرم اور آسان راستوں پر چلتی رہو۔ اس کے پیٹ سے ایک پینے کی رنگ برنگی چیز نکلتی ہے، اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے، بے شک اس میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے نشانی ہے۔ اس سے پہلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے گوبر اور خون کے درمیان سے صاف و شفاف دودھ نکالنے، کھجور اور انگور کے پھلوں سے نبیذ اور اچھا رزق نکالنے کا ذکر فرمایا، جبکہ ان آیات میں مکھی سے شہد نکالنے کا ذکر فرمایا جس میں لوگوں کے لیے شفا ہے، اور یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، اس کی قدرت اور عظمت پر دلالت کرتی ہیں۔ اس آیت کریمہ میں جو خلاصہ اس کا ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے شہد کی مکھی کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ بعض پہاڑوں، درختوں اور چھتوں میں گھر بنائے، پھر میٹھے، کڑوے، پھیکے ہر قسم کے پھلوں اور پھولوں میں سے کھائے، اور ان کی تلاش میں اپنے رب کے بنائے ہوئے نرم و آسان راستوں پر چلتی رہے۔
جن کا اللہ تعالیٰ کے فضل سے اسے الہام کیا گیا ہے، حتیٰ کہ اسے ان راستوں پر چلنا پھرنا دشوار نہیں ہے، اور وہ کتنی ہی دور نکل جائے راستہ نہیں بھٹکتی اور اپنے مقام پر واپس آ جاتی ہے۔ اس کی پیٹ سے ایک پینے کی چیز یعنی شہد سفید، زرد اور سرخ رنگوں میں نکلتا ہے۔ اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے اور یہ نافع ترین دواؤں میں سے ہے اور بکثرت معجونوں میں شامل کیا جاتا ہے۔ بے شک اس میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے اللہ کی قدرت اور حکمت پر نشانی ہے کہ اس نے ایک کمزور اور ناتوان مکھی کو ایسی زہر کی دانائی عطا فرمائی اور ایسی پیچیدہ صنعت مرحمت کی۔ وہ پاک ہے اور وہ اپنی ذات و صفات میں شریک سے منزہ ہے۔ اس سے غور و فکر کرنے والوں کو اس پر بھی تنبیہ ہو جاتی ہے کہ وہ اپنی قدرت کاملہ سے ایک ادنا ضعیف سی مکھی کو یہ صفت عطا فرماتا ہے کہ وہ مختلف قسم کے پھولوں اور پھلوں سے ایسے لطیف اجزا حاصل کرے جن سے نفیس شہد بنے جو نہایت خوشگوار ہو، طاہر و پاکیزہ ہو، فاسد ہونے اور سڑنے کی اس میں قابلیت نہ ہو۔ تو جو قادر حکیم ایک مکھی کو اس شہد کے مادے جمع کرنے کی قدرت دیتا ہے، وہ اگر مرے ہوئے انسان کے منتشر اجزاء کو جمع کر دے تو اس کی قدرت سے کیا بعید ہے۔ مرنے کے بعد زندہ کیے جانے کو محال سمجھنے والے کس قدر احمق ہیں۔ پھر رکوع نمبر 9 کی آخری آیت کریمہ میں فرمایا، اور اللہ نے تمہیں پیدا کیا، پھر تمہاری جان قبض کرے گا، اور تم میں کوئی سب سے ناقص عمر کی طرف پھیرا جاتا ہے کہ جاننے کے بعد کچھ نہ جانے، بے شک اللہ جاننے والا بہت قدرت والا ہے۔ اس سے پہلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے حیوانات کے عجیب و غریب افعال ذکر فرما کر اپنے خالق اور قادر ہونے کی دلیل بیان فرمائی، اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر اپنی قدرت کے وہ آثار ظاہر فرمائے جو خود لوگوں میں اور ان کے احوال میں نمایاں ہیں۔ آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں وجود بخشا حالانکہ تم کچھ بھی نہ تھے، کیسی عجیب قدرت ہے۔ پھر وہ اس وقت تمہاری جان قبض کرے گا اور تمہیں زندگی کے بعد موت دے گا جب تمہاری وہ مدت پوری ہو جائے جو اس نے مقرر فرمائی ہے، چاہے بچپن میں پوری ہو یا جوانی میں یا بڑھاپے میں، اور تم میں کوئی سب سے ناقص عمر کی طرف پھیرا جاتا ہے جس کا زمانہ انسانی عمر کے مراتب میں 60 سال کے بعد آتا ہے، کیونکہ اس وقت اعضاء اور حواس سب ناکارہ ہونے کے قریب ہوتے ہیں اور انسان کی یہ حالت ہو جاتی ہے کہ وہ جاننے کے بعد کچھ نہ جانے اور نادانی میں بچوں سے زیادہ بدتر ہو جائے۔ ان تغیرات میں قدرت الہی کے کیسے عجائبات اور مشاہدے میں آتے ہیں۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جس نے قرآن پاک پڑھا وہ اس ارذل عمر کی حالت کو نہ پہنچے گا کہ علم کے بعد محض بے علم ہو جائے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یوں دعا کرتے تھے، اعوذ بک من البخل والکسل وارذل العمر وعذاب القبر وفتنة الدجال وفتنة المحیا والممات، یعنی اے اللہ میں بخل سے، سستی سے، نکمے پن کی عمر سے، قبر کے عذاب سے، دجال کے فتنے سے، زندگی اور موت کے فتنے سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہمیں بھی ان تمام چیزوں سے محفوظ فرمائے، آمین۔ پھر رکوع نمبر 10 کی پہلی آیت مبارکہ آیت نمبر 71 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور اللہ نے تم میں سے ایک کو دوسرے پر رزق میں برتری دی ہے، تو جنہیں رزق کی برتری دی گئی ہے وہ اپنا رزق اپنے غلاموں باندیوں پر نہیں لوٹاتے کہ کہیں وہ اس رزق میں برابر نہ ہو جائیں، تو کیا صرف اللہ کی نعمت سے مکرتے ہیں؟ اس آیت میں بڑے نفیس اور دل نشین انداز میں بت پرستی کا رد کیا گیا ہے۔ آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ نے تم میں سے ایک کو دوسرے پر رزق میں برتری دی ہے، تو تم میں کوئی غنی ہے، کوئی فقیر ہے، کوئی مالدار ہے تو کوئی نادار ہے، کوئی مالک ہے اور کوئی مملوک،
تو جنہیں رزق کی برتری دی گئی ہے وہ اپنا رزق اپنے غلاموں اور باندیوں کو نہیں دیتے کہ کہیں وہ اس رزق میں ان کے برابر نہ ہو جائیں، اور جب تم اپنے غلاموں کو اپنا شریک بنانا گوارا نہیں کرتے تو اللہ کے بندوں اور اس کے مملوکوں کو اس طرح اس کا شریک ٹھہرانا کس طرح گوارا کرتے ہو۔ پھر اگلی آیت مبارکہ آیت نمبر 72 میں فرمایا، اور اللہ نے تمہارے لیے تمہاری جنس سے عورتیں بنائیں اور تمہارے لیے تمہاری عورتوں سے بیٹے اور پوتے نواسے پیدا کیے اور تمہیں ستھری چیزوں سے روزی دی، تو کیا وہ باطل ہی پر یقین کرتے ہیں اور اللہ کے فضل ہی کے منکر ہوتے ہیں؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے تمہاری جنس سے عورتیں بنائیں تاکہ تم ان سے انسیت حاصل کرو اور ان کے ذریعے اپنی ضروریات پوری کرو، اور تمہارے لیے تمہاری عورتوں سے بیٹے اور پوتے اور نواسے پیدا کیے جو ضرورت کے وقت تمہیں مدد کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں ستھری چیزوں یعنی طرح طرح کے غلوں پھلوں اور کھانے پینے کی چیزوں سے روزی دی، تو کیا وہ اللہ کی ان نعمتوں کے باوجود شرک اور بت پرستی پر ایمان لاتے ہیں اور اللہ کے احسان کے ساتھ کفر کرتے ہیں؟ آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ کے فضل اور نعمت سے مراد سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، یا اس سے وہ نعمتیں مراد ہیں جو اللہ نے ان کے لیے حلال کی۔ اگلی آیت میں فرمایا، اور اللہ کے سوا ایسوں کی عبادت کرتے ہیں جو انہیں آسمان اور زمین سے کچھ بھی روزی دینے کا اختیار نہیں رکھتے اور نہ وہ کچھ کر سکتے ہیں، تو تم اللہ کے لیے مثل نہ ٹھہراؤ، بے شک اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ اس سے پہلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت پر دلالت کرنے والے مختلف چیزیں بیان فرمائیں، اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بتوں کی عبادت کرنے والوں کا رد فرمایا ہے۔ آیت کریمہ کا خلاصہ یہ ہے کہ مشرکین اللہ تعالیٰ کے سوا ایسے بتوں کی عبادت کر رہے ہیں جو انہیں آسمانوں سے کچھ بھی روزی دینے کا اختیار نہیں رکھتے، کیونکہ وہ زمین کی خشکی دور کر کے اس میں شادابی لانے کے لیے آسمانوں سے ایک قطرہ پانی تک نازل کرنے پر قادر نہیں، اور نہ ہی وہ زمین سے کچھ روزی دینے کا اختیار رکھتے ہیں، کیونکہ زمین سے نباتات اور پھل نکالنے پر انہیں کوئی قدرت حاصل نہیں، اور نہ ہی ان کے بت زمین و آسمان میں سے کسی چیز کے مالک ہیں، بلکہ زمین و آسمان اور ان میں موجود ہر چیز کا حقیقی مالک صرف اللہ ہے، تو تم اللہ کے لیے شریک نہ ٹھہراؤ، بے شک اللہ جانتا ہے کہ مخلوق میں اس کا کوئی مثل نہیں ہے اور تم یہ بات نہیں جانتے۔ آیت نمبر 75 میں فرمایا، اللہ نے ایک بندے کی مثال بیان فرمائی جو خود کسی کی ملکیت میں ہے، وہ کسی شے پر قادر نہیں، اور ایک وہ ہے جسے ہم نے اپنی طرف سے اچھی روزی عطا فرما رکھی ہے تو وہ اس میں سے پوشیدہ اور اعلانیہ خرچ کرتا ہے، کیا وہ سب برابر ہو جائیں گے؟ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، بلکہ ان میں اکثر جانتے نہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے دو شخصوں کی مثال بیان فرما کر شرک کا رد فرمایا ہے۔ اس مثال کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک شخص ایسا ہے جو خود کسی کی ملکیت میں ہے اور وہ مالک نہ ہونے کی وجہ سے کسی چیز پر قادر نہیں، جبکہ ایک شخص ایسا ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے اچھی روزی عطا فرما رکھی ہے، تو وہ اس میں سے پوشیدہ اور اعلانیہ خرچ کرتا ہے، جیسے چاہتا ہے اس میں تصرف کرتا ہے۔ تو پہلا شخص عاجز ہے، مملوک اور غلام ہے، جبکہ دوسرا شخص آزاد مالک اور صاحب مال ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے قدرت و اختیار بھی رکھتا ہے، تو کیا یہ دونوں برابر ہو جائیں گے؟ ہرگز نہیں۔ تو جب غلام اور آزاد شخص برابر نہیں ہو سکتے، حالانکہ یہ دونوں اللہ کے بندے ہیں، تو خالق مالک اور قادر رب تعالیٰ کے ساتھ قدرت و اختیار نہ رکھنے والے بت کیسے شریک ہو سکتے ہیں؟ اور ان کو اللہ عز و جل کا مثل قرار دینا کیسا بڑا ظلم اور جہل ہے۔ پھر رکو نمبر 10 کی آخری آیت میں فرمایا، اور اللہ نے دو مردوں کی مثال بیان فرمائی، ان میں سے ایک گونگا ہے جو کسی شے پر قدرت نہیں رکھتا اور وہ اپنے آقا پر صرف بوجھ ہے، اس کا آقا اسے جدھر بھیجتا ہے وہ کوئی خیر لے کر نہیں آتا، تو کیا وہ اور دوسرا وہ جو عدل کا حکم کرتا ہے اور وہ سیدھے راستے پر بھی ہے، کیا دونوں برابر ہیں؟ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مومن اور کافر کی ایک مثال بیان فرمائی ہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک شخص گونگا ہے جو کسی شے پر قدرت نہیں رکھتا، کیونکہ نہ وہ اپنی کسی سے کہہ سکتا ہے اور نہ دوسرے کی سمجھ سکتا ہے، اور وہ اپنے آقا پر صرف بوجھ ہے،
اس کا آقا اسے جہاں بھی کسی کام کے لیے بھیجتا ہے تو وہ اس کا کوئی کام کر کے نہیں آتا. یہ مثال کافر کی ہے. اور دوسرا وہ شخص جس کے حواس سلامت ہیں، بھلائی اور دیانتداری کی وجہ سے بہت فائدہ مند ہے، وہ لوگوں کو عدل کا حکم دیتا ہے اور اس کی سیرت بھی اچھی ہے. یہ مثال مومن کی ہے. معنی یہ ہے کہ کافر ناکارہ گونگے غلام کی طرح ہے. وہ کسی طرح اس مسلمان کی مثل نہیں ہو سکتا جو عدل کا حکم کرتا ہے اور صراط مستقیم پر قائم ہے. بعض مفسرین کا قول ہے کہ گونگے ناکارہ غلام سے بتوں کو تشبیہ دی گئی ہے اور انصاف کا حکم دینے میں شان الہی کا بیان ہے. اس صورت میں معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بتوں کو شریک کرنا باطل ہے، کیونکہ انصاف قائم کرنے والے بادشاہ کے ساتھ گونگے اور ناکارہ غلام کو کیا نسبت ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں ان آیات پر غور کرنے کی توفیق دے، ہمیں اپنے دین کی دعوت دینے، تیرے پیغام کو دوسروں تک پہنچانے اور اس پر استقامت سے چلنے کی طاقت دے. اور ہم تیری ہدایت کے بغیر کچھ بھی نہیں کر سکتے. ہمیں اپنے پیغمبر کی تعلیمات کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین یا رب العالمین.